یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، تمہارا دوست ہے تنہا حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ۔ شہید کیسے ہوا وہ بتاؤ گے آ کر، تم حال مسلم بے کس سناؤ گے آ کر، رقیہ تکتی ہے رستہ، رقیہ تکتی ہے رستہ، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، لگاؤ اس سے بھی اندازے میری غربت کے، جہاں پہ ابن علی لکھنا تھا وہاں میں نے دیا ہے ماں کا حوالہ، دیا ہے ماں کا حوالہ، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، بتا رہا تھا اسے کوئی بھی نہیں ہے میرا، تو بولی ثانی زہرا حبیب آئے گا، ہے اس کو تم پہ بھروسہ، ہے اس کو تم پہ بھروسہ، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، بہن نے اس کو تکلم جو بھائی سمجھا تھا، پکاری شام غریباں میں ثانی زہرا، ہمارا لٹتا ہے پردہ، ہمارا لٹتا ہے پردہ، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ۔ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، صلوات بر محمد وآل محمد۔ عنوان دوبارہ
دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مستقل کربلا کے عنوان سے تقریریں سن رہے ہیں اور سنتے چلے آ رہے ہیں، اور جب تک یہ دنیا اور کائنات باقی ہے کربلا کی شرح اور تفسیر باقی رہے گی. اس لیے کہ کربلا حیات کا نام ہے، بلکہ کربلا کے تذکرے حیات بخش ہیں. کربلا احیاء سیرت پیغمبر ہے. یعنی اگر کربلا کو ہم نے اپنے درمیان، اپنے کلچر، اپنے سماج میں باقی رکھا اور کربلا کی یادیں باقی رہیں اور کربلا کے تذکرے باقی رہے، تو میں نے عرض کیا تو پھر حضرت آدم بھی، ان کے تذکرے بھی، حضرت نوح بھی، ان کا ذکر بھی، حضرت ابراہیم بھی، ان کی قربانیاں بھی، حضرت موسیٰ بھی اور ان کا جہاد بھی، حضرت عیسیٰ بھی اور ان کی قربانیاں بھی، یہ سارے تذکرے باقی رہیں گے. ہم عالم اسلام سے صرف انصاف چاہتے ہیں، یہ سارے تذکرے قرآن میں موجود ہیں، لیکن ہمارے سماج اور معاشرے میں اگر کربلا کو درمیان سے ہٹا لیا جائے، مجلسوں کو ہٹا لیا جائے، ممبر سے گفتگو کو ہٹا لیا جائے، تو کتنا قرآن کا تذکرہ ہوتا ہے. قرآن کی قاری تو آپ کو نظر آ جائیں گے، قرآن کی تلاوت کرنے والے تو آپ کو نظر آ جائیں گے، البتہ یہ خود ایک مقدس کام ہے، لیکن نہ قاری کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، نہ تلاوت کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ جو آیات کی تلاوت کر رہے ہیں اس میں کیا ہے. یعنی یہ جسم ہے، اب اس جسم میں بھی روح کو کربلا کا تذکرہ مکمل کرتا ہے. سورہ یوسف کی تلاوت کر کے تلاوت کرنے والا گزر جاتا ہے، لیکن جب کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے تب پتہ لگتا ہے کہ فقر یوسف کربلا میں ہے. کربلا سے پہلے جو ایک سایہ تھا، جو ایک جھلک تھی، جو ایک عکس تھا، وہ سورہ یوسف میں ہمیں پتہ لگا ہے. ہماری تربیت ہوئی ہے پیغمبروں کے تذکروں کے ذریعے سے کہ جو قرآن کی شکل میں ہم نے پیش کیا. اور قرآن کی تلاوت کی اتنی تاکید بھی اسی لیے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے. آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں کہ قرآن میں کتنی جگہ آیا ہے وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، وَذْكُرْ عیسیٰ عبدنا، وَذْكُرْ ابراہیم. تذکرہ کرو، یاد کرو، یاد کرو، یاد کرو اس وقت کہ جب جناب ابراہیم نے یہ کارنامہ انجام دیا. تو جناب ابراہیم کی یاد دہانی قرآن کرا رہا ہے، جناب یوسف کے تذکرے کو قرآن کہہ رہا ہے کہ دہرا، اور اس کے بعد قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اولی الابصار کے لیے عبرتگاہ ہے. جو لوگ سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے ہیں، غور و خوض کر رہے ہیں، تو صاحبان بصیرت جب اس سورے کی تلاوت کریں گے تو ان کو نہ جانے کتنے درس اور عبرتیں ملیں گی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ پورا قرآن جو میں مستقل پہلے دن سے آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں کہ جو قرآن مختلف پاروں میں بٹا ہوا ہے، مختلف سوروں میں بٹا اور تقسیم ہوا ہے، ان سب کو اگر جمع کیا جائے تو رسول اکرم کی زندگی خلاصے میں بن کر کے سامنے آئے گی. اور پیغمبر کی زندگی خلاصہ ہے 1,23,999 پیغمبروں کا، اس میں کسی کو انکار نہیں ہے. انشاءاللہ جب ارث کی بات آئے گی، وراثت کی بات آئے گی تو میں آپ تک پہنچاؤں گا. روایات ایسی ہیں کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ تمام پیغمبروں کا ورثہ حضرت پیغمبر تک پہنچا، ختم المرتبت تک پہنچا، سید المرسلین تک پہنچا. تمام معجزات انبیاء گزشتہ 4,440 جو بتائے گئے ہیں روایات میں کہ تمام مختلف انبیاء کو یہ تمام معجزات ملے. ان سارے معجزات کو اگر جمع کیا جائے تو ایک معجزہ ہے اور وہ ہے قرآن.
اور یہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ پیغمبر ختم المرتبت پر، آخری پیغمبر کے اوپر. تو اس کا مطلب تمام انبیاء پر جتنے معجزات رونما ہوئے ان سارے معجزات کو اگر دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھیں. اور قرآن کس دست مبارک پر نازل ہوا؟ وہ سینہ مبارک رسول اکرم کا، وہ دست مبارک جس سے ہم تک یہ قرآن معجزے کی صورت میں ملا، وہ پیغمبر کا ہاتھ تھا. اور وہی پیغمبر اگر اپنے بات کسی کو اپنا وارث بتا رہے ہیں اور بنا رہے ہوں تو پھر یہ خالی پیغمبر کا وارث نہیں ہے، آدم کا بھی وارث ہے، نوح کا بھی وارث ہے، ابراہیم کا بھی وارث ہے، موسیٰ کا بھی وارث ہے. یعنی تمام انبیاء کی میراث اب اس ذات سے ملے گی کہ جس کے حوالے رسول اکرم اپنی میراث کر کے جا رہے ہیں. صلوات دیجیے. لذا میں نے کل بھی زور دیا تھا اس بات پر کہ اتنی تاکید کیوں کی جا رہی ہے امام حسین علیہ السلام کے ذکر پر کہ گریہ کرو، رو، رلاؤ، رونے والوں کی صورت بناؤ. بعض لوگ اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ یہ تو دکھاوا ہے، یہ تو ریاکاری ہے، یہ رونے والوں کی صورت بنانے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے علماء و بزرگوں نے بھی جواب دیے ہیں. روزے کے سلسلے میں بھی یہی حکم ہے کہ اگر آپ روزے سے نہیں ہیں کسی مجبوری کی بنا پر جو یعنی شرعی مجبوری ہے تو جب آپ روزے داروں کے درمیان میں آئیں تو آپ اپنی صورت اس طریقے سے رکھیں کہ آپ لگے کہ آپ روزے دار ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ دکھاوا نہیں ہے، یہ ریاکاری نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں کوشش ہے، تلاش ہے اس بات کی کہ ہم کو آج توفیق نہیں ہوئی اس بات کی، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ رنگ و روپ ہمیں مل جائے. ایک صلوات بھیجیے محمد. اس لیے میں نے کل بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ایک ہی واقعہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا جو خداوند عالم جبریل کے ذریعے کئی مرتبہ دوہروا رہا ہے. ظاہر ہے ایک واقعہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، یہ قابل غور بات ہے، اس لیے میں بہت زیادہ زور دے رہا ہوں. اور یہ روایت صرف ایک فرقے کی کتابوں میں نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے موقع کے اوپر جبریل آئے اور رسول اکرم کو خبر دی کہ آپ کا یہ نواسا گویا بھوکا اور پیاسا کربلا کی سرزمین کے اوپر قتل کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ مٹی دی. یہ روایت صرف ہماری کتابوں میں نہیں ہے، اسلام کے ایک فرقے کی کتابوں میں نہیں ہے. جناب ام سلمہ سے وہ روایت کہ پھر وہ مٹی جناب ام سلمہ کو دے کر کے گئے ہیں اور خاک، اور روز شہادت وہ سرخ ہوئی ہے، اس پہ وہ خون کا رنگ نظر آیا ہے. یہ روایت آپ کو فرقے اسلام کے دوسرے جو فرقے ہیں ہمارے، آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں. یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ متفق علیہ واقعہ ہے. ممکن ہے روایات کے الفاظ میں کہیں فرق ہو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واقعہ ایک ہے، شہادت ایک بار، لیکن جو روایات کے ذریعے ہم تک باتیں پہنچی مختلف مقامات کے اوپر، مختلف ازمان میں، مختلف زمانوں میں. یعنی اس وقت بھی کہ جب ایک روز کے ہیں، اس وقت بھی جب آپ ایک مہینے کے ہیں، اس وقت بھی جب آپ 2 سال کے امام حسین علیہ السلام ہو گئے، کھیل رہے ہیں، مسجد میں ہیں، نماز کی حالت میں ہے رسول اکرم، آپ پشتے پیغمبر کے اوپر امام حسین علیہ السلام آ جاتے ہیں، نماز ختم ہو جاتی ہے، پھر جبریل نازل ہوتے ہیں اور وہی واقعہ دہرا رہے ہیں. یعنی کربلا کے تذکرے کے دہرانے میں، تکرار کرنے میں کیا فلسفہ اور راز پوشیدہ ہے کہ جس کو مستقل خدا جبریل کے ذریعے کروا رہا. یہ قابل غور بات ہے، ہمیں غور کرنا ہوگا. یعنی اب یہ کہنا کہ ایک شہادت کو، ایک قربانی کو 1400 سال سے آپ بیان کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہم نے مان لیا، مظلومیت کے ساتھ مار دیے گئے، پیاسے مارے گئے، لیکن 1400 سال ہو گئے، کافی ہے؟ میں کہتا ہوں جو شہادت نہیں ہوئی تھی، ابھی قربانی نہیں ہوئی تھی، اس کو ہزاروں سال کی مدت میں خداوند عالم مستقل دہرواتا رہا.
آدم کے ذریعے، نوح کے ذریعے، ابراہیم کے ذریعے، حضرت عیسیٰ کے ذریعے، یعقوب و یوسف کے ذریعے، یہ مختلف زمانوں میں جو مختلف پیغمبروں کے ذریعے سے خداوند عالم نے، جبریل پڑھنے والا، بیان کرنے والا، ذاکر ایک ہے، زمانے بدلے ہیں، سامعین بدلے ہیں. تو یہ بات جو آج مسلمان کے ذہن میں آ رہی ہے، یہ بات خدا نہیں سمجھ رہا تھا. کسی پیغمبر نے کہا کہ بھئی ایک بار تو آپ بتا چکے ہو جبریل، آدم کو تو بتا چکے تھے، نوح کو تو بتا چکے تھے، ابراہیم کو تو آپ بتا چکے تھے، یہ بار بار آپ کیوں اتر رہے ہیں اور وہی واقعہ دہروا رہے ہیں اور وہی واقعے کو بیان کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب کربلا کے تذکرے میں، کربلا کی یاد میں، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بار بار بیان کرنے میں کوئی راز نہا ہے جو خالق چاہتا ہے کہ مخلوق کے درمیان ہوتا رہے. صلوات بھیجیے محمد والے. اب آپ اس کو کوئی بھی نام دیجئے، یہی وجہ ہے کہ کربلا کا تذکرہ کبھی باسی نظر نہیں آتا. مختلف مستقل آپ لوگ سنتے ہیں، ہم لوگ سن رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، لیکن خدا شاہد ہے، انسان سب سے تو جھوٹ بول سکتا ہے لیکن اپنے سے تو جھوٹ نہیں بول سکتا. دوسروں کو تو بے وقوف بنا سکتا ہے، اپنے کو تو بے وقوف نہیں بنا سکتا. آپ اپنے گھر کی ایلبم اٹھا لیے شادی کی، ایک بار دیکھیے، دو بار دیکھیے، آپ کے بچے ہر پھر کے لاتے رہیں، دیکھیے ایک دن خود ہی آپ جو آپ کے گھر کی ہے، آپ کے گھر کی گویا وہ محفل ہے، لیکن ایک بار آپ غصہ آ جائیں گے. یہ کیا طریقہ ہے؟ ہر ٹائم وہی البم اٹھا کر لے آتے ہو. آپ مووی دیکھتے رہیے. چلیے میں مان لیتا ہوں بہت وابستہ تھے آپ اپنے کسی بزرگ سے، اپنے والد سے، لیکن آپ وہی داستان روزانہ سنتے رہیے، روزانہ دیکھتے رہیے. ایک مرتبہ وہی کہ جو اس سے آپ بہت وابستہ تھے، لیکن آپ کے مزاج پر گراں گزرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یاد تو ہے، روح نہیں ہے. وہ ساکن واقعہ تو ہے، متحرک نہیں ہے. وہ ایک شکل تو ہے لیکن نہضت اور انقلاب نہیں ہے. لیکن جب کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں ایسا لگتا ہے ہر زمانے میں اس کو روح تازہ عطا مل رہی ہے اور یہ روح تازہ منتقل ہو رہی ہے. ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. 100 سال پہلے والا مومن، 200 سال پہلے والا مومن، 2000 سال پہلے والا مومن، ہر زمانے کے مومن میں یہ حرارت حب اہل بیت کبھی بھی اس کی گرمی ٹھنڈک میں تبدیل نہیں ہوتی. اور اگر یہ حرارت و گرمی باقی ہے تو اس کا مطلب کوئی باحیات تذکرہ ہے. بدن سے روح نکل جائے کتنی دیر تک بدن گرم رہتا ہے؟ 1 گھنٹے 2 گھنٹے، اس سے زیادہ تو نہیں آ رہا، گویا اس میں حرارت باقی رہتی ہے. آخر یہ کون سا تذکرہ ہے کہ جس کی حرارت کبھی ختم ہی نہیں ہوگی؟ شرط یہ ہے کہ جو اس حرارت کو لے رہا ہے اس میں بھی وہ عشق اور محبت کے ولولے اور جلوے پائے جاتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد والے. یہ اصل بحث ہے. اب اس بحث کے لیے ہم کو قرآن سے نمونے بھی پیش کرنا ہوں گے، قرآن کے واقعات بھی پیش کرنا ہوں گے کہ جو گویا ہمیں یہ ہم اپنے جوانوں اور بچوں تک بتا سکیں اور پہنچا سکیں اور ثابت کر سکیں جو میرا شروع میں دعویٰ ہے کہ کربلا کے تذکرے سے صحیح معنوں میں خود رسول اکرم کی سنت کا احیاء ہو رہا ہے. ان کی سیرت کو ہم زندہ رکھ رہے ہیں کہ صرف کربلا کے ذکر سے اور کربلا کے تذکرے سے. لہذا ہم نے یہ عنوان دیا ہے اور میں نے آپ کے سامنے سرسری طور کے بعد جلدی بتا دیا. امام محمد باقر علیہ السلام سے کئی روایتیں ملتی ہیں، کئی روایتیں ملتی ہیں کہ جس میں امام محمد باقر علیہ السلام باقاعدہ فرماتے ہیں کہ جتنا آدم سے لے کر خاتم تک علم تھا وہ سارا علم رسول اکرم کے ذریعے سے خداوند عالم نے ہمارے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام تک منتقل کر دیا. یعنی اسی تفصیل کے ساتھ، وگرنہ آپ بہرحال حوزے میں ہیں، سنتے چلے آ رہے ہیں، پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ بھی روایت ہے کہ خود علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم کو رسول اکرم نے علم کے 1000 حرف سکھائے، 1000 باب سکھائے
اور ہم نے ہر باب سے ہزار باب کھولے ہیں، وہ اپنی جگہ روایت و حدیث ہے، لیکن وہ بالکل الگ انداز سے آدم سے لے کر خاتم تک جتنا علم تھا وہ سب کا سب رسول اکرم میں منتقل ہوا، پھر رسول اکرم سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام تک منتقل ہوا۔ یہ بات پوری ختم ہو گئی۔ ایک شخص اٹھتا ہے پوچھتا ہے کہ اے فرزند رسول، یہ بتائیے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا امیر المومنین بعض پیغمبروں سے افضل ہے؟ تو امام بڑے تعجب سے کہتے ہیں کہ، اور پھر خطاب کرتے ہیں دوسروں کو، اس کو دیکھو، کان کیوں نہیں کھولتے ہو تم لوگ؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں سارا علم آدم سے لے کر خاتم تک پیغمبر میں خداوند عالم نے سمویا، اور پھر پیغمبر کے ذریعے سے علی ابن ابی طالب امیر المومنین تک منتقل ہوا، اور یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ کیا علی بعض پیغمبروں سے افضل ہے؟ یعنی وہ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس کی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جو سارا علم محمد مصطفیٰ تک پہنچا، جو سب کے سردار ہیں، یہی علم جب علی ابن ابی طالب تک پہنچے گا تو بہرحال ان کی افضلیت ثابت ہے۔ ایک صلوات دیجیے محمد۔ اور بعض روایتوں میں مفہوم روایت یہی ہے، بعض روایتوں میں آخر میں امام اپنے سینے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں وہ سارا علم یہاں ہے، باقر العلم ہے، وہ سارا علم یہاں ہے۔ اب یہ بتائیے کہ سارا علم محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں ہے، اس سے پہلے کہاں تھا؟ سید سجاد کے پاس۔ اس سے پہلے کہاں؟ کہ جس کے لیے گفتگو ہو رہی ہے کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وہ سارا علم انبیاء موجود ہے تو اب جو وارث ہوگا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کے پاس وہ سارا علم منتقل ہوگا۔ لہذا امام حسین علیہ السلام، اب آپ آئیے کہیں کہ یہ جو آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، ادعا کر دیا، آئیے جھلکیاں کربلا میں ڈھونڈیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ ہم اپنے جوانوں اور بچوں کو بتائیں کہ یہ جو ہمارا دعویٰ ہے، یہ کربلا میں دیکھیں کہ کربلا میں لوگ کیسے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، امام نے جن لوگوں کو جمع کیا ہے وہ معصوم نہیں ہے، عصمت ان کے پاس نہیں ہے، لیکن تربیت شدہ معصوم ہے۔ لیکن معصوم کے ذریعے سے ان کا تزکیہ ہوا ہے۔ حبیب ہوں، مسلم ابن اوسجہ ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ مسلم ابن اوسجہ اور حبیب کی بات نہیں، اگر عصمت کے سینے سے نکلتے ہوئے کچھ نفس اور انفاس مطہر زہیر قین کی مشام طہارت تک پہنچ جائیں تو زہیر قین پوری طرح منقلب ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب اگر ظرف میں صلاحیت ہو تو چشمہ جاری عصمت میں اتنی صلاحیت ہے کہ اس ظرف کو بھی اتنا بدل دیں کہ آج اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو کسی قلم میں نہیں ہے کہ زہیر کو وہ لقب دے دیں کہ جو پہلے دیا جاتا تھا۔ آج زہیر کربلائی ہیں، آج زہیر حسینی ہیں، آج زہیر ہاشمی ہیں، آج زہیر عباسی ہیں۔ اما آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ زہیر قین کو کیا کہا جاتا تھا۔ اب آئیے، میں نے عرض کیا کہ علم کے جل میں علم کی بات ہے، ظاہر ہے بھی سرسری گفتگو، وگرنہ اس موضوع کے اوپر باقاعدہ کیسے کیسے لوگوں کو امام حسین علیہ السلام نے جمع کیا تھا۔ جناب حبیب ابن مظاہر ہیں، جناب میثم تمار ہیں، جناب مسلم ابن اوسجہ ہیں، اور کوفے کا بازار ہے۔ گفتگو ہو رہی ہے آئندہ کے واقعات سے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سامنے کوئی مووی چل رہی ہو اور یہ لوگ دیکھ رہے ہوں اور دوہرا رہے ہوں۔ ہر آدمی ان میں سے دوسرے کی شہادت کی خبر دے رہا ہے، تم کو کیسے اور کہاں اور کس جرم میں شہید کیا جائے گا۔ میثم تمار کو مسلم بتلا رہے ہیں اور مسلم کو میثم تمار بتلا رہے ہیں، اور کیا حسن انتخاب تھا خداوند عالم کا، اور کیسی قسمت تھی کہ وجہ اشتراک ان تینوں میں حب اہل البیت اور ولایت اہل بیت تھا۔ ایک صلوات بھی کہ جناب میثم
کے لیے جناب مسلم نے کہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ امیر المومنین کی محبت میں اس شیخ کو سولی پر چڑھایا جائے گا. اور اس کے بعد جناب میثم تمار مسکراتے ہیں اور مسکرانے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہاں میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ جس کو شہادت کا جام ملنے والا ہے اور وہ پوری پیشن گوئی، ان تینوں میں پیشن گوئی کی گفتگو ہو رہی ہے. ایک بازاری وہاں پر کھڑا ہے اور وہ آنے والے شخص ہے، یعنی پہلے یہ ان دو کا اجتماع ہے وہاں پر، اس کے بعد تیسرا شخص کھڑا ہوتا ہے، آتا ہے وہاں پر. تو یہ بازاری کہتا ہے ارے تم نے دیکھا یہاں ابھی ہم نے دو دیوانوں کو دیکھا ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے. اور جب یہ آخری تیسرے جو تھے مسلم تھے، مسلم نے جب ان دونوں کے بارے میں پیشن گوئی کی تو کہتے ہیں ہم تو ان دو ہی کو دیوانہ سمجھ رہے تھے، یہ تو تیسرا بھی آ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی آنکھوں پر پردے پڑے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کو اصحاب خاص سے امیر المومنین کہا جاتا تھا. یہ محرم راز تھے، یہ محرم اسرار تھے. اور جب اس خانوادے سے قریب ہو گئے، اس خاندان سے قریب ہو گئے تو ان کی علم و معرفت اور ان کی شناخت کس منزل پر پہنچ گئی کہ کشف شہود کے مالک ہو گئے. اب ان کی چشم ظاہری کی گفتگو نہیں، ان کی چشم باطنی کھل چکی تھی. یہ کیوں؟ اس لیے کہ وارث انبیاء کے چاہنے والے تھے، وارث پیغمبر کے متوالے تھے، محب تھے، جانثار تھے. انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو پہچانا تھا اور پہچاننے کے بعد اپنے آپ کو آمادہ کر لیا تھا. بس میرے عزیز دوستوں، معمولاً ہمارے سماج میں، اردو کلچر میں شروع کے چند دن تک اصحاب کا تذکرہ ہوتا ہے اور آخری چند روز ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے بیٹے، بھتیجے، بھانجوں کا تذکرہ ہوتا ہے. خدا کی قسم عمر کم ہے، کربلا کا ذکر زیادہ ہے، ایام ازا بہت تھوڑے ہیں. لیکن کربلا کے اگر شہداء کا ہر دن ایک شہید کا تذکرہ کیا جائے تو بھی ہمارے لیے یہ دن کتنے کم ہیں. اور پھر اس سال کی یہ بے بسی اور بے کسی کہ جس میں ہم اس طریقے سے کہ جس طرح حق ہے اس کربلا کی یاد کا اور عزاداری کا نہیں کر پا رہے ہیں. مجبوریاں ہیں. ہاں اسی بارگاہ میں کہ جس کی صف اعظم ہم بچھائے ہیں اسی سے گڑگڑا کر سکتے ہیں مولا کس کے دربار میں جائے، کس سے گئے آقا اس بیماری کو صف ہستی سے مٹا دیجئے، آقا اس بیماری کو ختم کر دیجئے تاکہ عالم بشریت میں آپ کا نام آزادی سے لیا جا سکے. ہاں میرے عزیز دوستوں، آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ جب جناب حبیب کا تذکرہ ہونا چاہیے، جناب مسلم کا تذکرہ ہونا چاہیے. اور کیسے کیسے لوگ، کیسے کیسے جانثار تھے. خدا کی قسم اگر دوسری مثال کسی اور تاریخ میں مل جائے تو کوئی ہمیں بتائے کہ ایک شخص ہے کہ جو اس دنیا سے جا رہا ہے، قربانی دے چکا، جافشانی کر چکا، پوری طرح حق کے وفا ادا کر چکا، اس کے باوجود احتضار کا وقت ہے، دم نکل رہا ہے، دم توڑ رہا ہے، ہچکیاں ہے، لیکن پھر بھی اپنے آقا کی طرف اشارہ کر رہا ہے. یہ کوئی دوسرا نہیں بلکہ مسلم ابن اوسجا ہے. حبیب کو قریب بلایا اور اس کے بعد زبان نہیں بلکہ الفاظ نہیں نکل رہے ہیں، جراحت کی شدت اتنی زیادہ ہے بلکہ اشارہ کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی طرف
فرماتے حبیب اسی کا بحاضر رجل، ارے تم کو سفارش کر رہے جب تک رہنا ان کا ساتھ دینا، ان کا ساتھ مت چھوڑنا۔ حبیب تڑپ جاتے ہیں، حبیب فرماتے ہیں مسلم اگر ہمیں زندہ رہنا ہوتا تو میں تم سے پوچھتا، بتاؤ تمہاری وصیت کیا ہے؟ میں کہوں گا اے حبیب ارے جناب مسلم کی کوئی اور وصیت نہیں ہے، ان کی وصیت اپنے گھر والوں کے بارے میں نہیں ہے، یہی ہے کہ وہ لمحہ فکریہ۔ ابھی مسلم ابن اوسجہ کا ایک چھوٹا بچہ بھی ہے، مسلم ابن اوسجہ کی زوجہ بھی آئی ہے کربلا میں، خدا کی قسم کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ امام حسین کو بلایا ہو، آقا میرا بچہ بھی ہے، آقا میری زوجہ بھی ہے، نہیں نہیں ایک وصیت۔ یہ ہے تربیت کا عالم، یہ ہے تزکیے کا عالم، یہ ہے شناخت و معرفت کا عالم، اور اشارہ کر کے صرف امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں سفارش، بس ادھر دم توڑا۔ ابھی وقت ہی نہیں گزرا تھا کہ ایک بچہ خیمے سے تیار ہو کر باہر آ جاتا۔ امام نے پوچھا یہ جو جوان آیا نوجوان کس کا بیٹا ہے؟ کسی نے کہا آقا یہ مسلم کا بیٹا ہے۔ امام نے کہا نہیں تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے، ارے تم خیمے میں واپس جاؤ۔ کہتے بیٹا کہتا ہے آقا ارے اماں ہی نے آمادہ کر کے بھیجا ہے، اور اسی اثنا میں خیمے سے آواز آئی آقا وہ مسلم کی اپنی طرف سے قربانی تھی، یہ ادنا سے قربانی ہے۔ ارے امام نے اجازت دی، ارے یہ جوان میدان کازار میں جاتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد ارے فرس سے زمین پر آتا ہے۔ کہتے دشمن نے سر کاٹ کے خیمے کی طرف پھینک دیا، مسلم کی زوجہ نے بچے کا سر اٹھایا، بوسہ لیا اور سر کو دوبارہ سے واپس کر دیا۔ ارے کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اس اقدام سے میرا آقا شرمندہ نہ ہو جائے۔